بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کو قربانی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ قربانی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان کسی بھی بڑے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی حدیث کے اندر بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ اعمال ان ایام کے علاوہ دیگر مہینوں میں کیے جانے والے تمام اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ یعنی ان 10 دنوں میں عبادت سے اللہ تعالیٰ بندوں سے جتنا راضی ہوتے ہیں اتنا دوسرے ایام کی عبادت سے راضی نہیں ہوتے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جب عمل اس ایام میں محبوب ہے تو عمل کرنے والا خود بخود محبوب ہو جائے گا۔ لہذا ہم اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ذی الحجہ کے اس پہلے عشرہ کی خوب قدر کریں۔ آپ اگر اندازہ کریں تو اللہ رب العزت نے سال کے جو ایام رکھے ہیں ان ایام میں ذی الحجہ کے اس عشرہ کو تمام دنوں میں ایک عجیب طرح کی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اس عشرے کے اندر جو عبادت اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے وہ عبادت ایسی عبادت ہے جو بے بدل ہے، جس کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تینوں اہم عبادت شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن نماز آدمی اگر جس طرح سے محرم کے مہینے میں پڑھتا ہے سفر میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ فرض نماز آپ چاہیں تو اس کے وقت میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو بعد میں اسی شکل اور ہیئت کے ساتھ آپ بعد میں وقت کے گزرنے کے بعد اس کی قضا بھی کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کوئی دن اور تاریخ یا مہینہ متعین نہیں ہوتا۔ روزہ ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن رمضان کے روزے کے علاوہ آپ غیر رمضان میں بھی روزہ رکھنا چاہیں تو نفلی روزے آپ رکھ سکتے ہیں دوسرے مہینوں میں بھی۔ زکوٰۃ ہے، کوئی خاص مہینہ اس کے لیے متعین نہیں کہ خاص متعین مہینے میں ہی آپ زکوٰۃ دیں گے۔ ہاں، زکوٰۃ کی فرضیت کے اعتبار سے کوئی مہینہ طے ہو سکتا ہے، لیکن اس متعین مہینے میں آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکا تو اس کے بعد والے مہینے میں بھی دے سکتا ہے، بلکہ پیشگی زکوٰۃ دینے کی بھی علماء نے گنجائش دے رکھی ہے۔ لیکن عشرہ ذی الحجہ میں جو عبادت اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان ایام میں یہ عبادت نہیں کی جا سکی تو پھر سال کا کوئی دوسرا وقت نہیں ہے جس میں اس کی قضا اس شکل کے ساتھ ممکن ہو۔ مثلا عشرہ ذی الحجہ کی سب سے اہم عبادت قربانی اور حج ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کے لیے شریعت نے 3 دن طے کیے ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ یہ قربانی انہی تینوں دنوں میں کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے ایک آدمی ان 3 دنوں میں قربانی نہ کر سکے تو سال کے بقیہ ایام میں قربانی نہیں کی جا سکتی ہے، اس جانور کو صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ چاہیں کہ ان ایام کے گزرنے کے بعد ہم قربانی کریں تو نہیں کر سکتے۔ حج ہے، حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دن کے الگ الگ اعمال طے کیے ہیں۔ مثلا 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام منی تشریف لے جاتے ہیں، پھر 9 کو عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے مزدلفہ آنا ہوتا ہے۔ اس کی تاریخیں طے ہیں۔ اگر کوئی حاجی 9 کو عرفہ کے میدان میں نہ جائے، اس ایک تاریخ کو نہ جا کر بقیہ سال کے پورے 359 دن عرفہ کے میدان میں گزار دے، وہ حاجی نہیں کہلا سکتا۔ اور یہ حج کے جو اعمال ہیں وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کے مہینے میں حج نہیں کر سکا، وہ چاہے کہ ہم ذوالقعدہ میں یہ اس سے پہلے کر لیں یا محرم یا سفر میں کر لیں تو نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح تکبیر تشریق ہم پڑھتے ہیں 9 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک، یہ بھی انہی ایام میں ہم تکبیر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے ان ایام میں تکبیر تشریق نہ کہہ سکا فرض نماز کے بعد تو بقیہ دنوں میں اس کی قضا نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے توبہ اور استغفار ہے، لیکن اس کی قضا نہیں کی جا سکتی۔ آپ اندازہ کریں کہ ان دنوں کے جو اعمال ہیں وہ دنوں کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ خدا نخواستہ ان ایام میں یہ اعمال ہم نہیں کر سکے تو سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں ہم اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ ان ایام کی
اور ان اوقات کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جن عبادتوں سے خوشی ہوتی ہے وہ عبادت ہیں جو عشرہ ذی الحجہ میں کیا جائے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں عبادت کرنا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جائے اور جان مال کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی اس کے سارے مال بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو جائیں اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجاہد آگے بڑھ جائے۔ بقیہ کوئی دوسرا عمل ایسا نہیں ہے جو اس عشرے کے عمل کے مقابلے میں فوقیت لے جائے۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ قربانی کا ثواب اس قدر ہے کہ قربانی کو جب اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ بندے کے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ در حقیقت ان ایام میں جو 2 عبادتیں اللہ رب العزت نے حج اور قربانی کی شکل میں رکھی ہے، ان دونوں عملوں کو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر ان دونوں سے ایک ہی طرح کا سبق ملتا ہے۔ وہ سبق ایسا سبق ہے جو پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا نچوڑ اسے کہا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ، نماز، اس کی ایک تو خاص حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن آپ اگر غور کریں گے تو حج کا پورا عمل شروع سے اخیر تک ایک ایسا عمل ہے کہ انسان خالص عقل کی بنیاد پر اگر ان کو دیکھے تو اس میں کسی طرح کی کوئی معقولیت نہیں سمجھ میں آتی۔ یہی حال قربانی کا بھی ہے کہ انسان اگر دیکھے کہ اپنے گوشت کھانے کے لیے ایک جانور کی جان لے رہا ہے، اس کو ضائع کر رہا ہے، بظاہر دیکھنے میں یہ عجیب سا عمل لگتا ہے۔ تو حج کو دیکھیں یا قربانی کو دیکھیں تو خالص عقل کے ترازو پر اگر اس کو تولا جائے تو یہ بڑا عجیب سا معاملہ لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان 2 خلاف عقل عمل کو رکھ کر در حقیقت پورے دین کی حقیقت کو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی عمل یا عبادت میں اس کی ذات کے اعتبار سے کوئی بھی فضیلت نہیں۔ کسی بھی چیز کے اندر جو فضیلت آتی ہے وہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کی بنیاد پر آتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بذات خود نماز کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس نماز کے اندر فضیلت ہے جس نماز سے اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہو، جس نماز سے اللہ کے رسول کی سنت زندہ ہو رہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نماز اپنی تمام شرائط کے ساتھ اگر کوئی آدمی سورج نکلتے وقت پڑھے، سورج ڈوبتے وقت پڑھے، سورج کے بالکل دوپہر کے وقت بیچ آسمان میں ہوتے وقت پڑھے، تو ظاہر سی بات ہے اس نماز میں ثواب کے بجائے گناہ انسان کو حاصل ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ نمازیں وہی ہیں، وہی رکعت بھی ہوں گی، اس میں قرات بھی کرے گا، تشہد بھی پڑھے گا، تسبیح بھی پڑھے گا، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس نماز سے اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا ہے، لہذا یہ نماز اجر و ثواب سے صرف خالی ہی نہیں بلکہ الٹا گناہ کا ذریعہ بنے گی۔ یہی حال آپ دیکھیں قربانی کے اندر اور حج کے اندر۔ حج کا ایک عمل آپ غور کریں کہ 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، کوئی آدمی 8 کو نہ جائے، اس کے بعد جائے، اس سے پہلے جائے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو حج کا رکن شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ حج کے افعال میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں جانا ہے، اسی دن ہمیں جانا ہے، اس سے پہلے ہم اگر چلے گئے یا اس کے بعد گئے تو ہمارا حج معتبر نہیں ہوگا۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہم تو ہندوستان سے یا دوسری جگہ سے یہاں مکہ آ گئے ہیں، اب وہ چٹیل میدان میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم مطاف میں بیٹھے بیٹھے طواف کرتے رہیں اور اللہ کے گھر کا مشاہدہ کرتے رہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس چٹیل میدان میں جا کر قیام کرنے کی؟ آخر وہاں جا کر نماز ہی تو پڑھنا ہے، دعا ہی تو مانگنی ہے، وہ کام تو ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی عقلی گھوڑا دوڑائے اور وہیں رکا رہ جائے تو وہ حج سے محروم ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ عبادت بھی اس وقت عبادت ہوتی ہے جب اس کے ذریعے اللہ کا حکم پورا ہوتا ہو۔ اس لیے شریعت میں قربانی کے ذریعے اور حج کے ذریعے اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی عمل کے اندر بذات خود کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت اس میں ہے جس کے ذریعے ہمارا حکم زندہ ہوتا ہو، ہمارے نبی کی سنت زندہ ہوتی ہو۔ لہذا یہ جانثاری کی ایک شکل ہے، اس کے ذریعے ہر وقت بندے کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی عمل تم کر رہے ہو، کرنے سے پہلے تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارا اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں، اس کے ذریعے تمہارے نبی کی سنت زندہ ہو رہی ہے یا نہیں۔ یہ قربانی قربان اور قرب سے نکلا ہے،
اس کے معنی ہی آتے ہیں تقرب حاصل کرنا، اور اللہ کا تقرب قربانی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا تقرب کب حاصل ہوگا قربانی کے ذریعے؟ جب اس قربانی کو ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ کیا بتلایا ہے؟ قربانی کا طریقہ بتلایا ہے، اس کے لیے سارے شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ قربانی کس پر فرض ہے، جانور کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کے صفات کیا ہونی چاہیے، اس کو کب ذبح کرنا ہے۔ ان تمام شرطوں کے ساتھ اگر ہم قربانی کریں گے تو یہ قربانی مقبول ہوگی، اجر و ثواب کے ہم مستحق ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ اپنے عقلی گھوڑے ہم دوڑاتے رہے تو پھر ہم اپنے اس قربانی کے ثواب کو ضائع کر بیٹھیں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عقل کے خلاف جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے طے ہی کیا تھا تاکہ بندہ اس کے ذریعے اپنے خدا کے حکم کو بے سوچے سمجھے ماننے لگے، آج بدقسمتی سے اس قربانی میں بھی لوگ عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ اور آج بہت سے ایسے ملحد قسم کے لوگ بھی ہیں جو یہ آج کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ قربانی میں لاکھوں جانور کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر نہیں ہوتا کہ ان جانوروں کی قیمت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا، اسکول کالج قائم کر دیے جاتے، دینی مدارس قائم کر دیے جاتے، ہاسپٹل بنوا دیے جاتے، تو اس سے امت کو بڑا نفع ہوتا۔ نالیوں میں اتنا خون بہانے سے بہتر ہے کہ یہ کام کر دیے جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کا تعلق اپنے خدا سے رتی برابر باقی نہیں رہ گیا۔ اگر انسان کا اپنا تعلق اور عشق اور لگاؤ اپنے رب کے ساتھ ہو تو رب کی خوشنودی کس چیز میں ہے وہ جانتا۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو ایک انسان سے اگر تعلق ہو جاتا ہے تو اس کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے بے دریغ خرچ کرتا ہے، اور کسی کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ اتنا پیسہ اس میں جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے بجائے اگر اس پیسے کو دوسرے کام میں، رفاہی کام میں خرچ کر دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ ہمارے اس ملک کے اندر 15 اگست اور 26 جنوری کے موقع پر ملک کی آزادی اور ملک کے دستور کے بننے کی خوشی میں ہم جتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، یقیناً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک سے محبت کا ایک تقاضا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک اس تاریخ کو آزاد ہوا تھا، ہمارا ملک اس دن جمہوری بنا تھا، ہم بجا طور پر اس کی خوشی مناتے ہیں اور ہمیں منانا بھی چاہیے۔ یہ اس ملک سے محبت کی ایک دلیل بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے ملک تو آزاد ہو گیا، 71 سال ہو گئے آزاد ہوئے، اب کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو دہرانے کا؟ اس میں جو لاکھوں اور کروڑوں بلکہ اربوں روپے جو خرچ ہو رہے ہیں، کیا ان پیسوں کو غربت کے خاتمے کے لیے خرچ نہیں کیا جا سکتا؟ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان یہ کہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ملک سے محبت نہیں کرتا، ملک کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور اس تقاضے کو ہی پورا کر کے ہم محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ایک انسان کو کسی سے محبت ہوتا ہے تو اس کی پسند ناپسند کو وہ سمجھتا ہے۔ ایک آدمی کو کسی سے محبت ہے، اس کو ایک خاص چیز پسند ہے تو آدمی اس کو خرچ کرتا ہے۔ بدقسمتی سے جو لوگ قربانی کے موقع پر یہ سارے مفید مشورے دوسروں کو عطا کرتے ہیں، کبھی وہ اپنی شادیوں کو بھی ذرا دیکھیں کہ آج امت میں شادی کے نام پر کس درجے خرافات ہو رہے ہیں۔ ایک ایک شادی میں لاکھوں روپے فضولیات میں خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ کیا کسی عقل کل کے مالک کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ شادی کے ان خرافات میں جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں ان کو بچا کر غریبوں کے مفاد میں خرچ کر دیا جائے؟ یا ان پیسوں سے کیا ہاسپٹل اور کالج نہیں بن سکتے؟ ہاسپٹل اور کالج بنانے کے لیے صرف قربانی کے پیسے کو ہی، یعنی قربانی کو ہی قربان کرنا پڑے گا تو ہی جا کر ہمارے ہاسپٹل بن سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، در حقیقت وہ قربانی کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ یہ جانور ضائع نہیں ہوتے۔ آپ یہ یاد رکھیں، قربانی تو صرف 3 دن ہوتی ہے، جانور تو روز کٹتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ہر چوک چوراہے پر ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جانور کٹتے ہیں، اور اس کے استعمال کرنے والے میں مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو قربانی کے ان 3 دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان بازار سے گوشت برائے نام خریدتا ہے۔ تو یہ اتنے گوشت جو قربانی کے علاوہ جو جانور جو ذبح ہوتے تھے اس پر تو ایک طرح سے پابندی لگ جاتی ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے قربانی کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اگر دیکھیں گے تو قربانی کا ایک ایک جز ملک کی معیشت میں اور معیشت کے استحکام میں خرچ ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے غریب ایسے ہیں جن کے سال کا ایک بڑا حصہ قربانی کے جانوروں کو بیچ کر پورا ہوتا ہے۔ کتنے غریب ہیں جن کی بچیوں کی شادیاں ان قربانی کے جانوروں کی اچھی قیمت کے ذریعے ہوتی ہے۔
پھر اس قربانی کے سلسلہ کے قائم ہونے کی وجہ سے آج ہزاروں لوگ ہیں جو پتے بیچتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کو چارہ کھلانے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا فراخ دلی کے ساتھ قربانی کرنے والے چارہ اور پتوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں خرچ کر پاتے۔ اس سے غریبوں کو فائدہ، مالی نفع پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے جو گوشت حاصل ہوتا ہے، اس گوشت کے ذریعے بھی ایک صحت بخش غذا غریبوں کو پہنچتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو سال بھر اس طرح کے افراد کے ساتھ گوشت نصیب نہیں ہوتا، ان کو بھی پروٹین کی شکل میں یہ گوشت، جو کہ صحت کے لیے ایک نہایت مقوی غذا ہے، قربانی میں بہت آسانی کے ساتھ غریب کے گھر تک یہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو اس کی ہڈیاں کام آ جاتی ہیں، بہت سے لوگوں کا کاروبار اس کی وجہ سے قائم ہے، اس کی کھال، حتیٰ کہ اس کے فضلات وغیرہ تک کام میں آ جاتے ہیں، اس کی اوجھڑی وغیرہ یہ سب بک جاتی ہے، سب کا نفع ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اس کی وجہ سے روزگار اور ذریعہ معاش ملا ہوا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قربانی کے ذریعے پیسے ضائع ہوتے ہیں یا اس کے ذریعے سے جانور ضائع ہوتے ہیں، یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنگلی جانور جن کی حفاظت میں سرکاریں سالانہ لاکھوں روپے خرچ کرتی ہیں، لیکن ان کی نسلوں کو باقی رکھنا آج مشکل ہو گیا ہے۔ آپ چلے جائیں چڑیا خانوں میں، آپ جا کے دیکھیں، جنگلات میں دیکھیں تو جانوروں کی بری طرح قلت موجود ہے، سارے پجڑے اور چڑیا خانے خالی پڑے ہیں۔ لیکن جن جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، یہ لاکھوں کی تعداد میں جانور ہر سال کٹتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں کوئی جگہ آپ نہیں بتا سکتے جہاں قربانی کے جانور کی قلت ہو گئی ہو اور جانور کی کمی کی بنیاد پر لوگ قربانی نہیں کر سکے ہوں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ خود بخود اس کو بڑھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو کتے اور دوسرے جانور، جو بلی وغیرہ، جو ایک ساتھ 6 7 بچے دیتے ہیں، آج ان کی نسلیں اتنی تعداد میں نظر نہیں آتی جتنی بکریاں نظر آتی ہیں، خصی نظر آتے ہیں، جبکہ یہ 1 سے 2 بچے ایک ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کے اس نظام کو سمجھنا چاہیے۔ جس چیز کی جس درجہ ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کی پیداوار بھی اسی تیزی کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ تو بات اس بات پر آ گئی کہ قربانی کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہے۔ جی ہاں، قربانی کو اللہ نے خلاف عقل رکھا ہی ہے تاکہ بندہ اس کے ذریعے یہ جانثاری کا جذبہ پیش کر سکے کہ ہاں، ہم اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے اس کی مصلحت سمجھنے کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ میرا رب، میرا پالنہار اگر وہ حکم کرے گا تو جس چیز کی قربانی کا وہ حکم کرے گا، جس امر کا حکم کرے گا، میں بے چو چرا، بے سوچے سمجھے اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ہر حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا بن جائے۔ یہ قربانی کس پر واجب ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قربانی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پر واجب نہیں کیا، بلکہ جو آدمی صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، صرف اس پر قربانی واجب ہے، چند شرطوں کے ساتھ۔ صاحب استطاعت کا معیار یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو حوائج اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، حوائج اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس اگر ہیں، اس کی مالیت کسی بھی شکل میں ہو، یا سونا کی شکل میں ہو، یا چاندی کی شکل میں ہو، یا کیش کی شکل میں ہو، سامان تجارت کی شکل میں ہو، یا قرض کہیں سے ملنے والا ہے اس کی شکل میں ہو، یا سب کا مجموعہ مل کر اگر اس کے پاس اتنا بچ جاتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کے جو جانور ہیں اس میں اگر خصی ہم قربان کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عمر 1 سال مکمل ہو۔ اگر 1 سال سے جانور کی عمر کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر سفید جانور ہم کر رہے ہیں، بیل، بھینس وغیرہ، تو اس کے لیے 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کی قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اس سال اپنے والدین کے نام سے، والد کے نام سے یا والدہ کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں، اگلے سال اپنے نام سے کر لیں گے۔ یاد رکھیے کہ صاحب نصاب پر یہ ہر سال کا عمل ہے۔ آپ اگر ہر سال صاحب نصاب ہیں تو ہر سال آپ پر قربانی کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح ہر سال رمضان کے آنے کے بعد اس کا روزہ آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سال روزہ تو ہم رکھ ہی لیے، اگلے سال نہیں رکھیں گے تو چلے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر سال رمضان کا روزہ رکھنا پڑتا ہے، ہر سال صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اسی طرح ہر سال صاحب استطاعت کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ہے۔ ہاں، اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دیا ہے، آپ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ کسی اور کی طرف سے، اپنے مورث کی طرف سے،
اپنے والدین کی طرف سے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے قربانی آپ کرنا چاہتے ہیں تو نفلی قربانی آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن اپنی واجب قربانی بہرحال آپ کو کرانا ہے۔ اپنی واجب قربانی چھوڑ کر نفلی قربانی کرنے سے آپ کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں عام طور پر مرد تو قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، عورتوں کی طرف سے قربانی کا اہتمام نہیں کیا جاتا، حالانکہ عام طور پر عورتوں کے پاس اتنے زیورات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صاحب استطاعت ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، لہذا شوہر کا قربانی کرا دینا عورت کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ شوہر اگر صاحب استطاعت ہے تو اس کی قربانی الگ واجب ہے، عورت اگر صاحب استطاعت ہے تو اس پر الگ قربانی کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ بھرم پھیلاتے ہیں کہ پورے خاندان میں اگر ایک آدمی کی طرف سے قربانی کر دیا جائے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے۔ اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر گھر میں چند لوگ کما رہے ہیں اور سارا پیسہ باپ کے حوالے کر دیتے یا کسی ایک آدمی کے ذمے پیسہ ہوتا، بقیہ لوگ اپنے پاس پیسے نہیں رکھتے، گارجین اور مالک کوئی ایک ہی ہے، بقیہ لوگ وہیں سے پیسے اپنی ضرورت کے بقدر لے کر خرچ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ گھر میں صاحب استطاعت اور ذمہ دار ایک ہی شخص ہے، لہذا قربانی صرف اسی پر واجب ہوگی۔ لیکن اگر صورتحال اس طرح نہیں ہے، بلکہ عام طور پر آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ایک والد کے چند اولاد ہیں اور سب اپنا الگ الگ کاروبار کر رہی ہیں، سب صاحب نصاب ہیں، کچھ پیسے والد کو بھی وہ لوگ خرچ کے طور پر دے دیتے ہیں، لیکن اپنی کمائی کا اکثر حصہ خود اپنے نام رکھتے ہیں، اس کے مالک وہ خود کرتے ہیں، اس کے نفع نقصان کے وہ خود مالک ہوتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہے اور ایک گھر کے اندر اگر چند لوگ صاحب نصاب ہیں تو سب کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ باپ اگر صاحب نصاب ہے تو اس کی قربانی الگ ہوگی، بیٹے اگر الگ الگ صاحب نصاب ہیں تو ان کو اپنی قربانی الگ کرنی پڑے گی، ان کی بیویاں اگر صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس زیورات ہیں تو ان کو اپنی قربانی الگ کرنی پڑے گی۔ صرف باپ کے کر دینے سے یا شوہر کے کر دینے سے بچوں اور بیوی کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، عام طور پر اس میں غفلت برتی جاتی ہے، اس کا دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ بلکہ قربانی وہ عمل ہے جو پورے اسلام کی حقیقت کو سمجھاتا ہے۔ اسلام نام ہی ہے اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، اطاعت اور بندگی کے لیے اپنی گردن کو جھکا دینا، یہی اسلام کی حقیقت ہے۔ اور حقیقت میں مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے پورے طور پر اپنے آپ کو جھکا دے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا قربانی کا یہ واقعہ جہاں بیان کیا گیا، قرآن جو اس کی تعبیر کرتا ہے بڑا عجیب لفظ استعمال کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو لٹا دیا زمین پر پیشانی کے بل اور ان کے گردن پر جب چاقو چلانا شروع کیا، جب اس کے لیے پورے طور پر آمادگی کا اظہار کر دیا، اس وقت قرآن نے کہا کہ اب یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب یہ دونوں مسلمان ہو گئے اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، تو آپ ذرا غور کریں کہ یہ مسلمان ہونا قرآن کسی کو کب تسلیم کر رہا ہے؟ جب حضرت ابراہیم کو اتنا خلاف عقل حکم دیا گیا کہ تم میری خوشنودی کے لیے بڑھاپے کے اس اکلوتی اولاد کو ہمارے نام پر ذبح کر دو۔ آپ سوچیں کہ بیٹے کو قربان کرنا، وہ بھی بڑھاپے کی اکلوتی اولاد کو قربان کرنا، ایک انسان کے لیے کتنا غیر معقول عمل ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے خواب کے ذریعے دیے جانے والے اس حکم کو حقیقت سمجھا اور بے چون چرا اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے بیٹے سے پوچھا اور بیٹا بھی بے چون چرا تیار ہو گیا اور کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو آپ کو جو حکم ہو رہا ہے وہ کر گزریے۔ جب انہوں نے اس طرح کی آمادگی کو پیش کیا کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت ابراہیم نے یہ بھی اللہ سے نہیں پوچھا کہ اس بڑھاپے میں تو ایک اولاد آپ نے دیا تھا وہ بھی ہم سے لے رہے ہیں، اتنا بھی سوال نہیں کیا، بلکہ اس خواب کے حکم کو حقیقت سمجھتے ہوئے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لے کے چل پڑے، اور بیٹا بھی اللہ کا حکم سمجھ کے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب یہ صفت ان دونوں کے اندر پیدا ہو گئی تو قرآن کہتا ہے کہ اب یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اس لیے مسلمان صرف کلمہ پڑھ لینے والے کا نام نہیں ہے، مسلمان صرف عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم نام رکھ لینے والے کا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ہر وقت یہ جذبہ موجود ہو کہ میں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے جس طرح کا بھی حکم آ جائے، جو بھی حکم آ جائے، جس شکل میں آ جائے، میں اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے ہر وقت تیار ہوں، میں اس میں اپنا نفع یا دوسرے کا نفع نہیں دیکھوں گا۔ یہ جذبہ اور یہ سپردگی جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے، در حقیقت وہی مسلمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی اس حقیقت کو اور حج کی اس حقیقت کو سمجھنے والا بنائے کہ حج اور قربانی کے ذریعے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ سال بھر میرا بندہ اس جذبے کے ساتھ اپنی زندگی گزارے کہ وہ ہر آن
اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ، اپنا مرغوب قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ آج بدقسمتی سے ہم اللہ کے نام پر نہ اپنی نیند کو قربان کر پا رہے ہیں، نہ اپنے جذبات کو قربان کر پا رہے ہیں، نہ اپنے شوق کو قربان کر پا رہے ہیں، نہ اپنی جھوٹی شہرت اور وجاہت کو قربان کر پا رہے ہیں۔ در حقیقت یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی وہ اسپرٹ اور ایمانی وہ جذبہ باقی نہیں رہا۔ یہ ہر سال عید الاضحیٰ کا مہینہ، یہ قربانی کا عمل آ کر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کے اس عمل کو سیکھیں اور وہ جذبہ فدائیت اور ایثار جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا تھا اس کو اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم نے اس سبق کو سیکھ لیا تو صحیح معنوں میں یہ قربانی ہمارے لیے قربانی ہے۔ جانور کا ذبح کرنا یہ تو اس کی ایک صرف شکل ہے، اس کی روح یہ نہیں ہے۔ روح تو یہ ہے کہ فدائیت کا یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظاہری قربانی کے ساتھ ساتھ حقیقی اور روحانی قربانی کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس قربانی کی حقیقت کو سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔